ہمارے جناب سرور صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، ڈاکٹر عشرت صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ تو میں آپ تمام حضرات سے کہوں گا کہ اپنی نشستوں پر جگہ لے لیں۔ والنٹیئر حضرات سے بچوں سے گزارش ہے کہ علماء کرام سے کہیں کہ وہ علماء کرام کو آگے لے کے آئیں۔ علماء حضرات کافی تعداد میں ابھی ہمارے آ رہے ہیں، تو وہ علماء کرام کو لے کے آئیں اسٹیج پر۔ اور لائیو کیونکہ چل رہا ہے، جو کیمرے لائیو کھولے ہوئے ہیں، مجھے ابھی یہ خدیجہ ٹی وی ہے، حسینی چینلز ہے، زینبیہ ٹی وی ہے، نیوز 18 ہے، دوردرشن ہے، ای ٹی وی ہے، انڈیا ٹی وی ہے، این ڈی ٹی وی ہے، لوک منچ نیوز ہے، سوپن بھارت نیوز ہے۔ میں کس چینلز کا نام لوں؟ ہمارا ای ٹی وی اردو، ای ٹی وی اتر پردیش، زی سلام، نیوز 18، تمام چینلز ہیں اس وقت، جو گراف ایجنسی ہے، گوہر ایجنسی ہے، ہمارا شہید مرکز ادا ہے، شہیدی آفیشل ہے، یہ سارے چینلز اس وقت لائیو کر رہے ہیں آپ کے اس جلسے سے۔ علی جناب مولانا ابو طالب رضوی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ میں عالمیہ شیعہ پرسنل بورڈ کی جانب سے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایگزیکٹو کمیٹی کا یہ جلسہ چند ہی لمحوں میں شروع ہونے جا رہا ہے، تلاوت کلام پاک کے فوراً بعد، اور باقاعدہ اس کے بعد میں جلسہ حجت الاسلام علی جناب مولانا سید سائم مہندی صاحب قبلہ نقوی کی صدارت میں شروع ہوگا۔ مولانا غلام حسین زیدی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لیں۔ کیونکہ میرے پاس یہ مسلسل فون پر اطلاع آ رہی ہے کہ سارے چینلز اس وقت اپنے کیمرے قریب آن کر چکے ہیں۔ قاری ندیم نجفی صاحب کہاں پہ ہیں؟ قاری ندیم نجفی صاحب، جناب قاری ندیم نجفی صاحب، پروفیسر عزیز حیدر صاحب خاص طور سے اس جلسے میں شرکت کے واسطے بنارس سے تشریف لائے ہیں۔ اتنا دیکھیے شہر کے اندر، پورے ملک کے اندر ابال ہے، کیونکہ قرآن پاک کو لے کے جس طریقے سے یہ توہین کی گئی ہے، آپ حضرات کے علم میں ہے، آپ حضرات اچھی طریقے سے اس سے واقف ہیں کہ جس طریقے سے قرآن پاک کی آیتوں کو لے کے کہا گیا ہے کہ 26 آیتوں کو ریموو کیا جائے۔ قرآن پیغام امن ہے، رسول رحمت للعالمین ہے، لہذا کوئی قرآن پاک پر انگلی اٹھائے یہ ہرگز گوارا نہیں ہوگا، کوئی رسول اسلام پر انگلی اٹھائے یہ ہرگز گوارا نہیں ہوگا۔ ہمارے عالمیہ شیعہ پرسنل بورڈ کے سیکریٹری جناب ڈاکٹر محمد رضا صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اپنی عدالت کے سبب علی جناب مولانا اعجاز اثر صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اندر تشریف لے آئیں۔ کئی اہم قراردادیں پاس ہوں گی اس کے اندر، اور آپ حضرات سے گزارش ہے میں اپنے آئے میڈیا کے تمام ذمہ داران حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے تشریف لانے سے، کیونکہ دیکھیے جلسے ہو رہے ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں، مگر آپ حضرات کے آنے سے یہ ہوگا کہ ہماری بات بہت دور تک جائے گی، اور ہمارا ہمیشہ میڈیا نے ہمیشہ عالمیہ شیعہ پرسنل بورڈ کے ساتھ شانہ بشانہ میڈیا کھڑا رہا ہے۔ جناب قاری ندیم نجفی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، وہ قرآن پاک کی تلاوت سے باقاعدہ اس جلسے کا آغاز کریں گے۔ جناب قاری ندیم نجفی صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور جو علماء حضرات آئے ان کو ادھر نشستوں پہ جگہ دیں۔ ہمارے اسد رضوی صاحب بھی آ چکے ہیں، میڈیا کے کافی حضرات تشریف لائے ہیں۔
میں آئے ہوئے اپنے تمام آل انڈیا شیعہ فیصلہ بورڈ ایگزیکٹو کمیٹی کے، کیونکہ ہمارا ہنگامی جلسہ آل انڈیا شیعہ فیصلہ بورڈ کی ایگزیکٹو کمیٹی کا ہے، کیونکہ ہم نے ابھی کوئی جلسہ عام عمومی جلسہ نہیں بلایا ہے، یہ ہمارا ہنگامی خصوصی جلسہ ہے جو بس چند ہی لمحوں میں، کیونکہ ہمارے کافی لوگ ابھی راستے میں ہیں، بس 5 سے 7 منٹ میں ہم جلسے کا آغاز کر دیں گے۔ اور میں پھر ایک دفعہ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور اپنے تمام مذہبی چینلز سب کا تہہ دل سے میں آل انڈیا شیعہ فیصلہ بورڈ کی جانب سے آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے جس طریقے سے سرپرستی فرمائی ہے، جس طریقے سے آپ حضرات نے شرکت کی ہے اور ہمیشہ آل انڈیا شیعہ فیصلہ بورڈ کی باتوں کو عوام تک پہنچاتے ہیں۔ جو بھی آل انڈیا شیعہ فیصلہ بورڈ کی آواز ہوتی ہے وہ میڈیا ہی کے ذریعے سے عوام تک پہنچتی ہے، لہذا میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بچوں سے گزارش ہے کہ ہمارے میڈیا کے تمام ذمہ داران تک پانی کی باٹلز پہنچوا دیں۔ بچوں سے گزارش ہے والنٹیئر حضرات سے کہ ہمارے میڈیا کے تمام ذمہ داران تک پانی کی باٹلز کو پہنچوا دیا جائے۔ میں اپنے حسینی چینل، گوہر ایجنسی، گراف ایجنسی، زینبیہ ٹی وی سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے شہیدی آفیشل، مرکز آزاد، نیوز 18، ای ٹی وی، دوردرشن، ڈی ڈی نیوز، ڈی ڈی ٹوڈے، ای ٹی وی اردو، ای ٹی وی اتر پردیش، لوکتنتر نیوز، تمام اس کے اندر گراف ایجنسی، گوہر ایجنسی، شہیدی آفیشل، مرکز آزاد، ہمارے ابھی انڈیا ٹی وی کے راستے میں ہے روچی کمار جی، ان کا میسج آیا تھا کہ میں چند ہی لمحوں میں پہنچنے والی ہوں، اور این ڈی ٹی وی سے کمال خان صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، تو سب کے میسج آئے ہیں، سبھی لوگ آ رہے ہیں، اس وقت راستے میں ہیں، کیونکہ آپ حضرات کو معلوم ہے پورا شہر کھلا پڑا ہوا ہے اور کافی کام چل رہا ہے شہر میں بہرحال، تو بڑے ٹریفک کا پرابلم ہے، ٹریفک کا مسئلہ ہے، لہذا میں اپنے آئے ہوئے تمام مہمانوں کا تہہ دل سے آل انڈیا شیعہ فیصلہ بورڈ کی جانب سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ پروفیسر سمیع حسن تقوی صاحب سے گزارش ہے 2 منٹ کو ادھر آ جائیں، آئیے آگے آئیے، پھر آپ چلے جائیے گا، آپ کو جانا ہے اسکول جانا ہے، مجھے علم ہے، آپ نے فرمایا تھا، آپ 2 منٹ کو آ جائیں، خالی آپ کے آنے سے آل نظم الملت آل انڈیا شیعہ فیصلہ بورڈ کے ایگزیکٹو کمیٹی میں تشریف لے گئے، پہلی بار ہلو پوری بات ٹھیک ہے بول ہمارے جناب آل انڈیا شیعہ فیصلہ بورڈ کے لیگل ایڈوائزر جناب افضل امام صاحب، وہ جو سپریم کورٹ میں ریٹ یاچکا داخل کی ہے وسیم رضوی نے، اس کو لے کے آل انڈیا شیعہ فیصلہ بورڈ کے جو ہمارے کنوینر ہیں لیگل سیل کے افضل امام صاحب ایڈوکیٹ، وہ ممبئی سے آج صبح کی فلائٹ سے دلی پہنچ گئے ہیں اور اس پورے کیس کو دیکھ رہے ہیں آل انڈیا شیعہ فیصلہ بورڈ کی جانب سے۔ آپ حضرات کی اطلاع کے لیے ابھی میرے پاس یہ میسج آیا ہے، وہ جانے والے تھے تو ابھی یہ میسج ملا ہے کہ وہ دہلی پہنچ گئے ابھی صبح کی فلائٹ سے، اور وہ آج سپریم کورٹ میں اس پورے کیس کو بہت ذمہ داری کے ساتھ میں دیکھ رہے ہیں۔ جناب افضل امام صاحب، کنوینر آل انڈیا شیعہ فیصلہ بورڈ لیگل سیل، جناب افضل امام صاحب۔ اب میں گزارش کروں گا جناب قاری ندیم رفیع صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ، بیٹا ادھر ایک چیئر رکھ دو، یہاں پہ تلاوت کریں گے قاری صاحب، ادھر بیٹا ایک چیئر یہاں پہ ادھر رکھ دو، وہ باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے جلسے کا آغاز کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک صلوات بھیج دیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، یہ جلسہ توہین قرآن جو کی گئی ہے، اور یہ بات جو کہی گئی ہے کہ قرآن حکیم سے
26 آیتوں کو ہٹایا جائے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ 26 آیتیں تو بہت دور کی بات ہے، قرآن مجید سے ایک نقطہ بھی ہٹانے کی بات تو جانے دیجئے، نیچے سے اوپر بھی نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ حضور ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ لوگ ایک رقم کثیر لے کے آئے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب خضر اور جناب موسیٰ کو جس قوم نے مہمان نہیں کیا تھا ان کا ذکر جو قرآن میں ہے اس میں صرف ایک نقطہ نیچے سے اوپر رکھ کر ایک نقطے کا اضافہ کر دیا جائے تو جو ہماری رسوائی کا سبب ہے وہ ہمارا قرہ امتیاز بن جائے گا۔ بے کے نقطے کو نیچے سے اوپر رکھ کے ایک نقطہ اور بڑھا کے بے کو تے بنا دیا جائے۔ حضور ختمی مرتبت نے اپنی بارگاہ سے انہیں نکال باہر دیا اور ارشاد فرمایا قرآن کے اندر ایک حرف کا بھی رد و بدل ممکن نہیں ہے۔ 26 آیتیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے ہمارے اور آپ کے ختمی مرتبت کے 11ویں جانشین امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ تھا کہ ایک شخص نے خلاف قرآن ایک کتاب لکھی۔ امام قید خانے میں تھے، اس نے اپنی کتاب میں جو استدلال پیش کیے تھے اس کا جواب موجودہ لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ انہی میں ایک زیرک شخص تھا، اس نے یہ کہا کہ وارث قرآن امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس چلو اور ان سے اس کا جواب دریافت کیا جائے۔ امام عالی مقام علیہ السلام کے پاس جب لوگ آئے تو امام نے یہ ارشاد فرمایا اس کتاب لکھنے والے سے صرف اتنا سوال کر لو کہ یہ کتاب قرآن جو ہے کس کا کلام ہے، ہمارا تمہارا کلام ہے یا اللہ کا کلام ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ سوال جب اس سے امام نے فرمایا جب سوال کرو گے اور وہ جواب میں یہ کہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام کہلاتا ہے تو اس سے یہ پوچھ لو کہ جس نے آیت نازل کی ہے اگر وہ یہ کہہ دے کہ جس مفہوم میں تم اس آیت کے معنی سمجھ رہے ہو ہم نے اس مفہوم میں اس آیت کو نازل نہیں کیا ہے تو اس کا جواب تمہارے پاس کیا ہے؟ آج بھی میں تمام دنیا میں ایسے افراد کہ جو قرآن کے خلاف بولتے ہیں اور آیات قرآنی کے معنی اور مطالب اپنے اعتبار سے سمجھتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر خالق مطلق یہ کہہ دے کہ اس آیت کو جو تم سمجھ رہے ہو وہ میرا مفہوم نہیں ہے تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ میں آپ کی خدمت میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ وسیم رضوی جنہیں شیعہ کہا جاتا ہے لیکن ہمارے شیعی عقائد میں یہ حتمی فیصلہ ہے کہ جو عقائد شیعت کے اندر رہے گا وہی شیعہ رہے گا، چاہے وہ نسلی شیعہ بھی ہو، لیکن اگر ہمارے عقائد کے خلاف ہو جائے گا تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود دائرہ شیعت سے باہر ہو جائے گا۔ ہم شیعہ نے حیدر کرار کا یہ بالکل یقین ہے کہ قرآن حکیم جو آج ہماری مسجدوں میں ہے، جو آج ہمارے امام بارگاہوں میں ہے، جو آج ہمارے گھروں میں ہے، جس کی تلاوت ہماری کی جاتی ہے، جس کے حافظین ہمارے ہاں موجود ہیں، یہ وہی قرآن ہے جو حضور ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اس میں کوئی حرف بھی کوئی لفظ بھی اضافی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت اور ہر سورہ جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور ہم محبان اہل بیت شیعان حیدر کرار حسین مظلوم کے ماتمدار کسی بھی ایسے شخص کو کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے جو اللہ کا مخالف ہو، رسول اللہ کا مخالف ہو، اہل بیت رسول کا مخالف ہو، یا کلام الہی قرآن حکیم کا مخالف ہو۔ ہمارے بزرگ علماء کا
خاص طور پر موجودہ جو باحیات علماء ہیں سبھی کا یہ فیصلہ ہے کہ قرآن کا ایک حرف جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں کسی غیر اللہ کا کلام شامل نہیں ہے، اور ہم خلاف قرآن کسی بھی گفتگو کو کسی بھی زمانے میں برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے، دیکھیے ہر برائی میں ایک بھلائی بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ہماری ملت کے لیے اس میں ایک بھلائی یہ ظاہر ہو گئی کہ ہمارے بات سیدھے سادے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ شیعہ اس قرآن کے قائل نہیں ہیں، ان کے کیا 40 پارے کا قرآن ہے۔ وسیم رضوی کے قرآن کے خلاف اعلان کے بعد پوری شیعہ اس بات پر ایک ہے کہ وسیم رضوی نے جو کہا وہ غلط ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اب تمام مسلمانوں پر یہ واضح ہو گیا کہ شیعہ مسلمانوں میں بھی جو قرآن ہے وہ وہی قرآن ہے جو عام مسلمانوں کے اندر قرآن رائج ہے، ورنہ ایک بیہودہ باتیں اکثر سامنے آتی ہیں کہ شیعوں کی اعلیٰ قرآن ہے، 40 پارے کا قرآن ہے، اس قرآن کو وہ اللہ کا کلام نہیں مانتے۔ ہم سے زیادہ قرآن اللہ کا کلام قرآن کو کون مانے گا؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا رشتہ قرآن دربار یزیدی میں نوک نیزہ کی بلندی پر تلاوت سورہ کہف کر کے بتا دیا کہ میرا جسم میرے سر سے الگ ہو سکتا ہے مگر قرآن ہم سے الگ نہیں ہو سکتا۔ حضور ختمی مرتبہ میں جاتے جاتے حدیث ارشاد فرمائی جسے حدیث ثقلین کہتے ہیں کہ ہم تم میں 2 طرح بہار چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسرے عطرت یعنی اہل بیت پیغمبر۔ اللہ کا شکر ہے ایک ہاتھ میں اگر میرے دامن قرآن ہے تو دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے، اور ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں۔ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ جب معاویہ ابن ابو سفیان نے عبداللہ ابن عباس سے کہا تھا ذکر علی ختم کر دو تو علی ابن ابی طالب کے یہ چاہنے والے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کیا میں تلاوت قرآن ختم کر دوں؟ کیا نہیں، تلاوت قرآن نہ ختم کرو، تلاوت قرآن کرتے رہو، علی کا تذکرہ کرنا بند کر دو۔ تو انہوں نے جواب دیا کیا تم مجھے قرآن پڑھنے سے روکتا ہے؟ جب تک کہ علی رہیں گے قرآن رہے گا، جب تک کہ قرآن رہے گا اس وقت ذکر علی رہے گا۔ الحمدللہ قرآن بھی ہے، آل محمد کا ایک نمائندہ پردہ غیب میں بھی ہے۔ قرآن کی توہین نہ ہمیں کل برداشت تھی نہ آج برداشت ہے۔ جو بھی قرآن کی توہین کرے گا وہ ہماری ملت سے نکل جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ مولانا۔ ہمارے پاس بہت کم ہے اور ہمارا اس وقت جو میڈیا ہے وہ ریزولیشن جو ہمارے یہاں پر پاس ہوں گے وہ بڑے اہم ریزولیشن ہیں جو آج حجت الاسلام علی جناب مولانا صاحب مہدی صاحب قبلہ کی صدارت میں ریزولیشن پاس ہوئے۔ اب میں کیونکہ اب مقررین ہمارے پاس تھوڑے سے ہیں، بہت مقررین نہیں رکھے، لہذا میں چند مقررین ہیں ہماری فہرست میں، لہذا میں تمام مقررین سے اختصار سے کام لینے کی درخواست کرتا ہوں کیونکہ میڈیا کے کئی پروگرام لگے ہوتے ہیں اور ان کو مسلسل کئی پریس کانفرنسز اٹینڈ کرنا ہے۔ میں نے سب سے پرسنلی ریکویسٹ کی ہے، لہذا میں گزارش کروں گا مولانا اعجاز اطہر صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کریں۔ جناب صدر، حضرات علماء اور یہاں پر تشریف لائے حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو جو زحمت دی گئی ہے وہ اس سلسلے میں ہے کہ قرآن مجید کی 26 آیتوں کو ہٹانے کی بات ہے۔ جیسا ابھی ہمارے مولانا جعفر عباس صاحب نے بہت مکمل اور واضح تقریر کر کے یہ بات بتا دی کہ کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں، کسی بھی کیفیت میں قرآن مجید کی آیت تو بہت دور کی بات ہے،
ہم ایک نقطے کا بدلاؤ بھی نہیں کر سکتے، زبر زیر پیش کا بدلاؤ نہیں کر سکتے، نیچے سے نقطہ اوپر نہیں لا سکتے، اوپر سے نقطہ نیچے نہیں لا سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا محافظ اللہ ہے، اس کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ ہمیں یا آپ کو نہیں دیا گیا ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے۔ ایک اور بات، بس چونکہ ہمارے میڈیا کے حضرات یہاں موجود ہیں بہت بڑی تعداد میں، لہذا میں ان کو مخاطب کر کے ایک بات کہہ دوں اور بات اپنی ختم کروں کہ دیکھیے، جیسا وسیم رضوی نے یہ بات کہی کہ یہ 26 آیتیں ہیں جن کے ذریعے سے دہشت گردی کو فروغ ہوتا ہے، آتنکواد کو بڑھاوا ملتا ہے۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ قرآن مجید کیا ہے۔ قرآن مجید اسلام دھرم کی کتاب ہے، اسلام مذہب کی کتاب ہے۔ کتاب ترجمان ہوتی ہے، کتاب ایک ترجمانی کرتی ہے مذہب کی۔ مذہب ہمارا، دین ہمارا، دھرم اسلام، یہ ایک امن کا مذہب ہے، شانتی کا مذہب ہے، بھائی چارے کا مذہب ہے۔ اس کے لانے والے، اس کو پھیلانے والے حضرت محمد صاحب نے کبھی تلوار نہیں چلائی، کبھی کسی کو ختم نہیں کیا، کبھی کسی کو مارا نہیں، کبھی کسی سے زور زبردستی کلمہ نہیں پڑھوایا، بلکہ جتنوں نے بھی کلمہ پڑھا، جو بھی مسلمان ہوئے، وہ اپنی مرضی سے ہوئے، سوچ سمجھ کے ہوئے، اپنی اچھا سے ہوئے، زور زبردستی تلوار کے ڈر سے یا کسی کے خوف سے مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ تو وہ اسلام جو امن کا اسلام ہے، مذہب وہ مذہب ہے کہ جو بھائی چارے کا مذہب ہے، جس کے لانے والے نے کبھی تلوار نہیں چلائی، کبھی زبردستی کسی کو قتل نہیں کیا، کبھی کسی سے زبردستی کلمہ نہیں پڑھوایا، تو کیسے وہ مذہب دہشت گردی کی تعلیم دے گا؟ اور کیسے وہ سا مذہب ہمیں یہ بتائے گا کہ دیکھو دہشت گردی کرو؟ اسلام تو دہشت گردی کا ہمیشہ سے مخالف رہا ہے۔ بس بات اتنی سی ہے کہ دیکھیے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ بندوں کا کلام نہیں ہے۔ جب آج ہم کسی بڑے پروفیسر کی لکھی ہوئی کتاب خود سے نہیں سمجھ سکتے، اس کو سمجھانے کے لیے ایک استاد کی ضرورت پڑتی ہے، ویسے ہی اللہ کے کلام کو ہم خود سے نہیں سمجھ سکتے، اس کو سمجھانے کے واسطے محمد و آل محمد کی ضرورت پڑے گی۔ ہمیں قرآن سمجھنا ہے تو ہم آل محمد کی تعلیمات کو سمجھیں، ان کے بتائے ہوئے باتوں کو، ان کی بتائی ہوئی باتوں کو سمجھیں، تبھی ہماری سمجھ میں قرآن آئے گا۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں۔ اب میں تعریف کروں گا حجت الاسلام علی جناب مولانا سید ارتضام حیدر صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے سبھی علماء و شرفاء و میڈیا کے حضرات، آپ سبھی لوگوں کا خیر مقدم ہے آج کے آواز میں، آج کی تحریک میں اور آج کے جلسے میں، کہ جہاں ہم سب ایک ساتھ ایک ایسی آواز کے خلاف جمع ہوئے ہیں جو نہ کہ صرف اللہ کی کتاب کی حرمت پر آنچ آتی ہے، بلکہ اسلام اور انسانیت پر بھی کہیں نہ کہیں اس کی وجہ سے اثر پڑ رہا ہے۔ میں بہت لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، ہمارے کچھ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، میں ان کو اتنا ضرور بتاؤں گا کہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب وہ ہے جس نے ہر مذہب کے دلوں پہ حکومت کی ہے۔ ماننا نہ ماننا الگ بات ہے، لیکن تاثرات اور پیغامات کو کسی کے دل میں پہنچانا یہ صرف قرآن کا اپنا الگ معجزہ رہا ہے۔ لہذا آپ دیکھیے کہ اس قرآن پر غیر مسلم لوگوں نے بھی بہت کام کیا ہے۔ اگر ان کی نگاہ میں اس کتاب کی اہمیت اور ریپوٹیشن نہ رہی ہوتی تو کبھی وہ اس کتاب پر بہت بڑا کام نہ کرتے۔ خود گاندھی جی، مہاتما گاندھی جی قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور ان کا ایک جملہ جو ہمیشہ یاد کیا جائے گا، انہوں نے
12 اس کتاب کی اہمیت میں بہت ساری باتیں کہیں، لیکن ایک دو جملہ انہوں نے بہت اہم کہا کہ اگر دنیا کی ساری کتابیں سمندر میں ڈال دیا جائے تو صرف ایک قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو پوری انسانیت کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے کافی ہے۔ یہ بہت بڑی بات مہاتما گاندھی جی بولے تھے۔ اس کے بعد آئیے آپ 100 سال 150 سال پہلے 1994 تک غیر مسلم لوگ اس کتاب سے منسلک رہے، بہت سارے آرٹیکل لکھے گئے اور پرنٹنگ بھی ہوئی۔ آپ دیکھیے منشی نول کشور سے لے کر اور بابا نابے تک، اس کے بعد آئیے بہت ساری 1877 سے، میں اس کی بہت پرانی تاریخ پڑھنے کا موقع نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس قرآن کے خلاف کوئی بولے، کوئی بھی آواز اٹھائے، وہ ذلیل رسوا ہوگا، لیکن اس کتاب پر کبھی کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ میں آج اس پریس کانفرنس میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ جو لوگ دوسرے مزاج کے ہوتے ہیں، ذرا سی بات پر، مذہب پر یا کسی کتاب پہ کمنٹس کرتے ہیں، اس کتاب وہ ایسی کتاب ہے جس کو کسی بندے نے نہیں لکھا، خود اللہ اس کتاب کا بھیجنے والا ہے اور وہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جو انسان کو صحیح راستہ دکھاتی ہے۔ میں آتنکوادی اور دہشت گردی کی جو لوگ بات قرآن مجید سے جوڑ کر رہے ہیں، میں ان کو ایک جملہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو اسلام بیجا پانی بہانے کو منع کرے، وہ اسلام کبھی بیجا خون بہانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ جو اسلام غیر مذہب کے لوگوں کا احترام اور عزت کا پیغام دے، وہ خود کسی مذہب کی توہین کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں کچھ لوگوں نے یہ ساری کیفیتیں یہ پیدا کر رکھی ہیں، ورنہ ہر مذہب اسی کے لیے برا نہیں ہے۔ مذہب برا نہیں ہوتا، مذہب پہ چلنے والے برا ہوتے ہیں۔ اسلام برا نہیں ہو سکتا، یہ میرا چیلنج ہے۔ ہاں، مسلمان برا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کسی کی مذہب، کسی کی کتاب، ہم اس کو کبھی برا نہیں کہتے۔ اور یاد رکھیے گا، ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جو بھی مذہب ہے وہ کلچر پر کمنٹس کرتا ہے، اس کی بنیادی عبادتوں پر اور بنیادی چیزوں پر کبھی کوئی مذہب کمنٹ نہیں کرتا۔ آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، پڑھے لکھے لوگ ہیں اور میں بہت زیادہ بات نہیں کر سکتا، لیکن کسی بھی مذہب کی کتاب اٹھا کے دیکھیے، کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی اس کتاب پہ کمنٹ نہیں کرے گا، بلکہ اس کے عمل کرنے والوں پر۔ کیونکہ اگر کتاب میں قرآن مجید میں لکھا ہے کہ سچ بولو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، قرآن ایک بہت بڑا میسج دے رہا ہے، اے ایمان رکھنے والوں، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب جو جھوٹ بولے گا وہ قرآن کا ماننے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے سچ بولو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہاں کتاب کو غلط نہیں کہا جا سکتا، کیریکٹر کو غلط کہا جا سکتا ہے، کردار کو غلط کہا جا سکتا ہے۔ 26 آیتیں کیا ایک نقطہ بھی قرآن مجید سے نہ کوئی کل ہٹا سکتا تھا، نہ آج ہٹا سکتا ہے، نہ قیامت تک ہٹا پائے گا۔ لیکن یہ پریس والے بیٹھے ہیں، ان کو ایک بات کہہ رہا ہوں، اس کو اگر آپ ہائی لائٹ کر دیجئے گا تو شاید ہمارے جلسے کا میسج بھی پہنچ جائے کہ اس بیان کے پیچھے بہت بڑی سازش ہے۔ یہ جس نے بھی بیان دیا ہے، اور یاد رکھیے کہ ہر مذہب میں، ہر زمانے میں ہمیشہ ضمیر فروش، ایمان فروش ملتے ہیں اور ملتے رہیں گے۔ پرافٹ محمد صاحب کے زمانے میں بھی بہت سارے ضمیر فروش تھے جو پرافٹ محمد صاحب کے ساتھ رہتے بھی تھے اور ان کی غداری بھی کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر پہ کوئی آنچ اٹھائیں، کوئی انگلی اٹھائیں۔ وہ ایک پرافٹ محمد صاحب ہیں، ان کا کردار ایک ایسا کیریکٹر اور کردار ہے جو قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، جس کے ذریعے انسان اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے، اپنے کیریکٹر کو بدل سکتا ہے۔ تو ہر زمانے میں، ہر مذہب میں ایسا نہیں کہ وسیم رضوی نے اگر یہ بیان دے دیا، ہمیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وسیم رضوی کی۔ آپ سوچئے، یہ ہمارے ہندو بھائی بھی بیٹھے ہیں، مسلم بھائی بھی، وسیم رضوی کی